میں اینڈ پہ آ جاتا ہوں. آپ نے جو پھر ہماری جو بات ہوئی تھی، میں نے نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھا تھا، خط پڑھا تھا، مکتوب پڑھا تھا، مکتوب نمبر 6. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے آدھا خط پڑھا ہے عزیزو، ہم آپ کو پورا خط دکھاتے. ایسے ہی کہا تھا آپ نے. میں اس میں کوئی بدیانتی تو نہیں کر پورا رہا. میسج کا تھا، پورا میسج اب ہم کو دکھائیں. خط کہا تھا سر، ویڈیو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، بہرحال تو اس میں آپ نے کیا تھا، اس خط کے بدلے آپ نے، میں حالانکہ اس وقت میں نے زیادہ انٹرپشن نہیں کیا، لیکن جب اس کا جو آپ نے ریفرنس دیا، اس خط کے بدلے آپ نے وہ خط نہیں پڑھا تھا. جب بات ہو رہی تھی خط کی، آپ نے کہا تھا آدھا خط تم نے پڑھا ہے، پورا خط جو ہے ہم آپ کو عزیزو دکھاتے ہیں. سلیم بن قیس ہلالی کی آپ نے کتاب کھولی، حدیث نمبر 25 کھولی، اور آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ دو چیزیں آپ نے دانستہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہاں سے جو ہے وہ حذف کی. کیا کی تھی؟ جہاں آپ نے اسٹاپ کیا وہاں سے بھی کلیئر ہو رہا تھا کہ یہ خط نہیں ہے، اور شروع میں بھی جب آ رہا تھا جو کہ وہاں سے وہ کلام ہے، خط نہیں ہے، وہاں سے بھی آپ نے کیا کیا؟ وہ الفاظ بھی آپ نے ویو کر دیا. یعنی آپ نے کیا کیا؟ کلام کو خط بنا کر آپ نے پیش کر دیا. ایک چیز پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ یہی چیز اگر دوسری کتابوں میں بھی ہو. یہ بات بھی سناؤ نا، یہ بات بھی سناؤ کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کے متعلق ہماری تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل پہ. نہج البلاغہ میں سند نہیں ہے، آپ نے کہا تھا یہ ہمارے لیے. اجازت دیں بات کرنے کی کہ وہاں پر کیا عمر میں نہج البلاغہ کی تعریف اور مدح و ثنا موجود ہے؟ کہ آپ نے وہ اسپیچ دیکھا نہیں دیکھا؟ پھر بعد میں دیکھا، میں نے دیکھا. آپ نے پہلے بھی دیکھا، اس میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ ہم نے بتایا تھا کہ نہج البلاغہ کی سب احادیث یا احادیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایسے احادیث ہیں جو شیعہ کتب سے نہیں ہیں، اور شریف رضی اپنے کتب میں وہ روایت لاتے ہیں جو بالکل شیعہ عقائد کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا، میں نے دکھایا تھا وہ سب، بہت سارے حوالے دکھائے تھے. ٹھیک ہے نا. جب یہ بات ثابت ہوئی ہے یہ خط جو ہے کسی شیعہ کتاب کا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے اس خط کو روایت کیا ہے ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب. اس کے کتاب میں نے دیکھا، تبھی اس کا حوالہ میرے یاد میں نہیں ہے، کہ اپنی ایک کتاب میں اس نے اس خط کو لایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے پہلے کتاب الغارات میں یہ خط موجود ہے، اور وہ بھی وہاں پہ سند بھی موجود ہے اعمش سے، سلیمان ابن مہران اعمش سے. اس کے بعد یہ مرسل ہے، اور آپ کو پتہ ہے سلیمان ابن مہران اعمش کوئی شیعہ محدث نہیں ہے. اب یہ کسی شیعہ کتاب میں تو ہے نہیں، اس کی سند کہاں پر ہے؟ الغارات میں بھی. وہ بھی اگر کوئی آپ کہتے ہیں غارات شیعہ کتاب ہے، مان لیا شیعہ کتاب ہے، لیکن وہ کہاں سے نقل کرتا ہے؟ وہ اعمش سے نقل کرتا ہے، اعمش کے طرق سے. اور اعمش کے بعد کوئی سند نہیں ہے. اعمش کہتا ہے یہ خط ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ ہمارے نزدیک اس خط کی کوئی حجیت نہیں ہے، اس خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس لیے اجازت میں اب میں بولوں، میں پروف کروں اس کو. اب بات ختم ہو تو بولیں، کیونکہ یہ مستند نہیں. جہاں تک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے امامت میں کہ صفین میں انہوں نے معاویہ کو کیا میسج بھیجا ہے، وہ جو مستند ہے کتاب سلیم ابن قیس میں ہے، انہوں نے جو میسج بھیجا ہے وہ وہی ہے. تو یہ خط جو ہے اعمش نے نقل کیا ہے، لازمی بات ہے آپ نے خود مان لیا کہ اس میں تختی ہے. آپ نے خود یہاں پہ کہا تھا کہ اس میں تختی ہے، اس میں تختی ہے. جو خط بھیجا ہے وہ کلام جو ابو درداء کے ساتھ ہوا ہے، جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا ہے صفین میں. پیغام جو بھیجا ہے اگر وہ مکتوب بھی کیا ہے تو اسی مضمون کا حامل خط ہوا ہوگا، اگر کوئی خط انہوں نے بھیجا ہوگا. تو میسج جو انہوں نے معاویہ کو بھیجا ہے ہمارے نزدیک وہ مستند کے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے احادیث روایت بہت زیادہ ہیں، مسئلہ امامت پر کہ امامت نص سے ہوتی ہے، امامت اللہ کی جانب سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. یہ تو اگر آپ کو شیعہ کتب کا آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ تو مسلمات بدیہیات میں سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب بسم اللہ کریں. جی، اب میں ایک بات کنٹینیو کروں، کیونکہ میرا کلیم یہ تھا، جو ایک آواز میوٹ کی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کہا تھا سید شریف رضی ایک شاعر تھے، وہ محدث نہیں تھے اور اس میں سند نہیں ہے، یہ آپ نے کہا، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ صرف اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ اگر سید شریف رضی یا کوئی بھی امام کا صحابی، کسی بھی امام کا اگر صحابی بھی کرتا نا، جسے آپ اصل کہتے ہیں، کیونکہ جو امام کے اصحاب تھے ائمہ کے، ان کو آپ ان کی بکس کو اصل کے درجے تک لے جاتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں. اگر کسی نے امام کا کوئی خود صحابی کو بیان کیا، مطلب اگر وہ بھی ہوتا نا تو بھی آپ نہیں مانتے، مطلب کیونکہ آپ جس طرح جتنی آپ کو کیا معلوم، آپ کہتے ہیں اگر یہ معتبر ہوتا بھی تو آپ نہیں مانتے. بھائی کیوں ایسی باتیں کہتے ہو؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں. اب اللہ ہیں، آپ کیا چیز؟ میں دلیل دے رہا ہوں نا، میں دلیل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ شیعہ کسی کتاب میں یہ نہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی خط کو بہت ساری کتب میں ہی نقل ہوا ہے یہ. اور دوسری بات آپ نے کہا تھا سند پہ جو اعتراض کیا تھا وہ آپ کا ویلڈ ہے. میں آپ کو سند بھی اور اوتھینٹک بھی اور اس شخص کی کتاب سے دوں گا
جو ائمہ کا ایک سے زائد ائمہ کا صحابی رہ چکا ہے. میرے خیال سے آپ پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ باقی لوگ جو سامعین ہیں سن رہے ہیں شاید ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ بخوبی واقف ہیں. اور میرا جو اب گمان بنا ہے آپ کے بارے میں وہ یہی ہے کہ آپ دانستہ چیزوں کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں. جس طرح آپ نے اس دن خط کو جو ہے وہ کلام کو خط کہہ کر پڑھ دیا، اور جہاں سے کلام شروع ہو رہا تھا، جہاں سے نشانی آ رہی تھی کلام کی، آپ نے شروع بھی وہاں سے کیا، وہ حذف کر دیا، نہیں پڑھا، اور اسٹاپ بھی وہیں کیا جس کی آگے سے شروع ہو رہا تھا. ابھی دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ خیانت کیا ہے، وہاں پہ کوئی اہم جملہ تھا میں نے نہیں پڑھا، میں بھی اس کو کہتا ہوں کتاب سلیم کھولو، ابھی کتاب سلیم کھولو، اس سے پڑھو. آپ دیکھیں یہ سب سند والا دے سکتا ہوں. نہیں، اجازت دیں، وہ آپ کی سند کی طرف آتے ہیں. ابھی یہ شخص یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں نے کتاب سلیم جو پڑھا ہے وہ کافی طویل ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے پوری نہیں پڑھی، بات ان کی صحیح ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں نے دانستہ وہاں پہ سے کوئی چیز چھپایا ہے. بسم اللہ کریں، کتاب سلیم کی وہ حدیث آپ نکالیں کہ میں نے وہ کیا حصہ تھا اس میں کہ میں نے اس کو چھپایا. میں ابھی بتا دوں، آپ کھول لیجئے حدیث نمبر 25 کھولیے، سلیم بن کیسر علی کی. اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں، کوئی ایسی کو نہیں ہے، ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں. آپ نے خط کہہ کر پڑھا تھا. عزیزو، ہم یہ آپ کو پورا خط جو ہے وہ ابھی ہم نے آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک کنورسیشن ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو درداء ابو ہریرہ آئے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا، اگر انہوں نے خط بھی بھیجا ہے، تو اسی محتوا کے ساتھ بھیجا ہے بھائی، اسی محتوا جو مسند. دیکھیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں، ایک منٹ میرے بھائی، ایک منٹ. نہج البلاغہ آپ نے کوٹ کیا نا، جب ہمارا موقف ہے بھائی، آپ ایک عاقل شخص ہیں، ایک آپ کو اتنی بات سمجھ آ سکتی ہے. نہج البلاغہ آپ نے کوٹ کیا، وہاں سے آپ نے خط دکھایا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ بھائی اس کی یہ سند نہیں ہے، آپ سند تو لے کے نہیں آئے، اور میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کی سب روایات جو ہیں وہ شیعہ روایات نہیں ہیں، میں وہ پہلے ثابت کر چکا ہوں. مجھ سے مزید میرے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں. اس وقت تک کہ آپ سند لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو میں نے کہا تھا، دے رہا ہوں سند آپ، یعنی ابھی دے رہے ہیں نا، ابھی دے. اس وقت مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس وقت میں اسی طرح آپ کو ٹکرا سکتا تھا کہ بھئی آپ بات ختم، تم پہلے جا کے سند لے کے آؤ. جب ہم کہہ چکے ہیں کہ نہج البلاغہ کی ساری روایت مستند نہیں ہے، اس میں بہت ساری روایتیں مخالفین کو انہوں نے نقل کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سب غیر معتبر ہے. اگر ہم کہتے ہیں تو اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی نا بات اس سے آگے بڑھانے کی. آپ لوگ ہیں، آپ کے خطباء ہیں، آپ کے مؤلفین ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ہمیشہ کہتے ہیں نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو. ہم جب کتاب کسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں آپ کی کتابوں سے، کہتے ہیں اس کی سند دکھاؤ، اس میں تو فلانا ہے، وہ فلانے نے کہا تھا کہ یہ اس کی حافظہ خراب ہے، فلانے نے کہا تھا اس سے اختلاط ہوا ہے، فلانے نے کہا یہ تدلیس کرتا ہے. وہ کوئی شخص ہے سنہ پہلی صدی ہجری میں گزرا یا دوسری صدی ہجری میں گزرا ہے، ذہبی جو ہے 8ویں صدی میں 9ویں صدی میں آیا، وہ اس نے فتویٰ دے دیا کہ اس کا جو ہے اس کی حدیث منکر الحدیث ہے، تو اس کو مان لیتے ہیں بھائی، اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، 800 سال کے بعد آیا منکر الحدیث. اس کے بہانے ہماری استدلالات کو ہمیشہ رد کرتے ہو، باقی سب سند صحیح ہے، سند کے ساتھ آپ کی کتب سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلانی منکر الحدیث ہے، ہمارے پاس لے کے آتے ہو، سند ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں اس کی سند ہے، ہم اگر کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے مقابلے میں جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج ہے، یہ پیغام ہے معاویہ کے لیے صفین میں، جو سند کے ساتھ ہمارے کتاب سلیم میں انہوں نے بھیجا ہے، اس میں واضح ہے، بہت طویل ہے. آپ خود مانتے ہیں کہ اس خط میں تختی ہے، تو اگر اس خط کی کوئی سند ہوتی بھی نا، وہ آدھا خط ہے، آدھا خط کی کوئی حجیت نہیں ہوتی. بسم اللہ کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے پہلے سے ہی جو راہ ہموار کر لی کہ بھلے سند بھی ہو تو بھی ہمارے لیے حجت نہیں، ایسا ہی ہے بھئی. اگر ایک چیز کا صدر آپ کاٹ دیں، اس کا ذیل آپ کاٹ دیں، وہ وسط والا حصہ لے کے آئے نا. جنہوں نے لکھا ہے ان سے پوچھیں نا، صحیح اسناد کے ساتھ لکھا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کون سا حوالہ دینے والا ہوں، اس کو آپ ریجیکٹ نہیں حوالہ دے دو مجھے، میں نہیں ڈرتا بھائی، میں نہیں ڈرتا، بالکل حوالہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں حوالہ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کیا حوالہ دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. نصر بن مزاحم کون تھے؟ کتاب الغارات سے نقل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، نصر بن مزاحم کون تھے؟ نصر بن مزاحم، ہاں کون تھے؟ ایک مورخ ہیں. مورخ ہیں؟ ایسا نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، کسی امام کے صحابی تھے وہ. او بھائی آپ بات اپنی کامل کریں، میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں ہے وہ مورخ ہے. آپ بسم اللہ کریں. نصر بن مزاحم 212 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور ایک سے زائد ائمہ کی جو ہے وہ انہوں نے صحبت پائی ہے، اور اس حوالے سے وہ بہت ہی اوتھینٹک ہیں. اور ان کا آپ جو ہے وہ اگر کتب رجال، ویسے تو آپ جو ہے وہ علم رجال کے قائل نہیں ہیں،
اور آپ کی جو ہے اسناد پہ بحث ہی آپ کے اپنے عقائد کے حساب سے تو نہیں ہے، لیکن آپ نے چھیڑ دیے تو بہرحال میرا کام ہے کہ اس کو جہاں تک میں پورا کر سکتا ہوں میں گھر تک پہنچاؤں اس چیز کو اپنی. بظاہر تو میرے لیے یہ کافی تھا کہ آپ کے عقائد اور نظریات کے حساب سے اسناد کی بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سینکڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں. علم رجال ہمارا ہے ہی نہیں، اہل سنت سے جو ہے لے کے لوگوں نے ڈالا ہے ہمارے یہاں. بھائی علم ہمارے علم رجال میں رجال نہیں. بڑا بہرحال فرق پھر ہے. بھی میں پورا کرتا ہوں. ہمارے پاس علم رجال نہیں ہے، مجھے اس کے پتہ ہے ساتھ وہ. پورا کلام نقل کرو نا. ہاں، اسماء علم الحسنہ. رجال نہیں ہمارے آپ پاس، علم علم رجال مؤلفین آپ کے ہے. پاس یہ نہیں میں نے ہے، بار بار علم کہہ دیا. مؤلفین ہے. ہاں، یہ آپ نے کہا بالکل کہا. یہ بہرحال تو سند کی بات آ گئی تھی. تو سند پہ کہتے ہیں کہ نصر ابن مزاحم جو ہے وہ ائمہ کے ایک سے زائد ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور ان کی کتاب ہے واقعہ صفین، جسے کتاب الصفین بھی کہا جاتا ہے. اور تمام آپ ہی کے اصول و ضوابط کے حساب سے جن لوگوں نے فہرست کی طرح کی طرز کی کتابیں لکھی ہے، دریا ہے یا فہرست ہے، تو ان سب نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے ثقہ بھی کہا ہے. نصر ابن مزاحم نے یہی اس کے علاوہ کیا الفاظ کہا؟ اسی طرح اسی خط اس کو کے علاوہ کیا کہا اس کو؟ کیا کیا کہا ہے بتائیں. اور بھی بولو نا، مزید نقل کرو نا نہیں، کہ وہ ضعفاء سے نقل کرتا نصر ہے. ابن مزاحم یعنی نصر ابن مزاحم جو ہے وہ ائمہ کے اصحاب میں سے نہیں ہے. نصر ابن مزاحم جو ہے، میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، کتاب آپ کو دکھا دوں، رجال اندیشہ. بہرحال اپنے کمال کلام کافی کر. میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں، آپ اپنی کلام بہرحال میں یہ کامل کہہ رہا کریں. ہوں کہ یہی خط ایز اٹ از بالکل جیسا وہاں لکھا ہوا ہے. یہ جو الفاظ جو میں نے اسپیشلی کہے تھے، جو میں نے الفاظ کوٹ کیے تھے، ذالک للہ رضن، تو وہ سارے الفاظ ایز اٹ از وہیں نصر ابن مزاحم نے وہ خط ہی لکھا. اور نصر بن مزاحم ان اوائل میں سے، اس سے پہلے کی، اس دور سے پہلے کی کوئی کتاب اور اتنا اوتھینٹک مصنف جو ائمہ کے ایک سے زائد ائمہ کے حساب میں رہ چکا ہو، اس نے خود اس کو نقل کیا ہے. وہاں سند نہیں تھی، یہاں تو سند ہے نا. وہاں پوری سند ہے نصر ابن مزاحم کی، اور نصر ابن مزاحم کی کتاب بھی آپ کے یہاں اوتھینٹک ہے، اور نصر ابن مزاحم بھی اوتھینٹک ہے. تو یہ سارے الفاظ ایز اٹ از جو نہج البلاغہ میں لکھے ہیں، اور اسی طرح اسی نظریات کے ساتھ وہ وہاں پر بھی موجود ہے. میں آپ کو نصر ابن مزاحم کی کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آمش سے نقل کرتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ آمش سے نقل کرتا ہے. وہ آمش سے نقل کرتا ہے نا. صحیح ہے، سند دیکھیں، وہ مجھے دیکھا تھا. اب سند پوری ہے. آپ بولیے سند. آپ سند آپ کے سامنے، میرے سامنے تو نہیں ہے. نصر ابن مزاحم کی میں آپ کو صفین، یہ جیسے کتاب الصفین بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ بہار میں بھی ہے. یہی الفاظ بہار میں علامہ مجلس نے بھی کاپی کیے ہیں، اور ایک سے زائد جگہوں پر کاپی کیے ہیں، اور اس میں وہاں کہیں انہوں نے اس میں بھی نہیں ہے. اس میں بھی سند کوئی نہیں ہے. وہاں سند نہیں ہے، وہاں صحیح نہیں. ہاں، وہاں سند نہیں ہے، لیکن جو ہے کتاب نہیں ہے. الصفین. ہاں، لیکن جو ہے واقعہ صفین میں جو ہے وہ یہ، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے صفحات میں، جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خط شروع ہو رہا ہے، اس سے اگر اسی صفحہ نمبر 29 ہے، اس سے 27 پر اگر آپ جائیں گے، 28 اور 27 پر آپ جائیں گے تو آپ کو سند مل جائے گی. 27 نمبر 28 پہ اور 27 پہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی، بیک گراؤنڈ مل جائے گا، اسناد بھی. اس میں اگر آپ کوئی جرح و تعدیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے. یہ کتاب غارات میں ہے، یہ سند کے ساتھ موجود ہے. یہ اسی روایت کو ادھر اگر آپ دیکھ لیں، وہاں پر کتاب غارات میں آمش سے ہے. یہاں پر کتاب اس واقع صفین میں، واقع صفین آپ کو دکھا دیتا ہوں. واقع صفین میں اس کی سند نہیں ہے. واقعۃ الصفین میں اس کی سند نہیں ہے بھائی. ادھر بھی اسی طرح نہج البلاغہ کی طرح بغیر سند کے. دیکھ لیجیے سر، وہ ائمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اس کے لیے سند کی ضرورت بھی وہ نہیں ہے. سند کی ضرورت نہیں ہے ائمہ کے اصحاب میں تو اگر ائمہ کے اصحاب میں سے، لیکن وہاں مینشن کرے. وہاں دیکھ لیجیے، کھول لیجیے، سب اسکرین پہ کھول لیجیے کتاب، صفحہ نمبر 27 28 دونوں پڑھ لیجیے. کھول لیتے ہیں. ایک منٹ، میں ابھی مجھے مل جائے، میں کھول لیتا ہوں. اس کے علاوہ ایک دو اور بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی خیانتیں ہیں، وہ بھی بتا دیں. یہ عزیزو کتاب ہے وقت الصفین لنصر ابن مزاحم المنقری. یہاں پر تحقیق عبدالسلام ہارون. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں صفحہ نمبر 29 میں. ایک منٹ میرے پاس یہ عزیزو یہ صفحہ نمبر 27 ہے. ناصر عمر بن سعد عن نمیر بن وائل عن عامر الشعبی ان علی علیہ السلام. یہ عامر الشعبی عن علی ان علی علیہ السلام. یہ عامر الشعبی کون ہے؟
نصر ابن عمر ابن سعد عن نمیر ابن عائلہ عن عامر الشعبی. عامر کس کو بولتے ہیں؟ عامر الشعبی. میں بھی اس کو بتاتا ہوں. یہ عامر ابھی جو ہے اس کا ایک اور لقب ہے، اسی نام سے مشہور ہے. یہ عامر الشعبی جو ہے ایک اور نام سے مشہور ہے. ہاں، عامر ابن شراحیل الشعبی. شعبی معروف ہے، یہ شیعہ نہیں ہے. یہ عامر الشعبی، یہ عامر ابن شراحیل الشعبی، یہ کوئی شیعہ نہیں ہے. اور پھر اس نے کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پہ صفین میں تو یہ تھا نہیں عامر الشعبی. یہ پہلی بات ہے، یہ عامر شعبی نہیں، شیعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شعبی شیعہ نہیں ہے. ان علی علیہ السلام من قدم من البصرہ نزع جریرا حمدان، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. یہ شعبی سے روایت کرتا ہے. شعبی مشہور ہے، معروف ہے عزیزو. یہ شعبی جو ہے عامر الشعبی، عامر ابن شراحیل الشعبی، یہ جو ہے بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، ان کے بہت بہت بڑے عظیم روات میں سے. اس کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ شاید، بہرحال علماء کو پتہ ہے. یہ عراق میں رہتا تھا اور اس نے صفین دیکھا بھی نہیں ہے، اس صفین میں نہیں تھا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بلا کریں، ودفع، وہ یہ روایت بعد میں آ جائے، ودفع الکتاب علیہ اما بعد فإن بیعتی بالمدینہ. وہ آپ جو یہ روایت نقل کر رہے ہیں نا، کتاب ہے اس کتاب میں، کتاب وقع صفین میں، وہ وقع صفین والی جو کتاب ہے وہ اسی کی ہے، عامر ابن شراحیل الشعبی کی ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت، میں نے الغارات کا، آپ نے جب کال کیا تھا نا، میں نے کہا الغارات میں اس کو نقل کیا ہے، وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اصل میں وقع صفین میں ہے. آپ کی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے غارات کہا تھا. یہ بھی وہاں پہ مخالفین کے، میں نے یہ دیکھا تھا مخالفین کے طریق سے ہے. اور شرمندہ ہو گئے کچھ مولوی صاحب. بڑے ٹان لکھا ہے. اس کے علاوہ نصر بن مزاحم کے متعلق بھی کہو نا، وہ بھی ضعفاء سے نقل کرتے ہیں، ان کے متعلق یہی ہے. وہ ایک مورخ آدمی ہے بھائی. میں بولوں مولوی صاحب بڑے وہ تیاری کر کے آئے تھے، کہا جل کو ہمیں شرمندہ کرنا ہے. یہ کتاب رجال النجاشی ہے عزیزو. اب بولتے جائیں. یہ کتاب رجال النجاشی یہاں پہ صفحہ نمبر 427 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. 427 لا الہ الا اللہ. کتاب رجال النجاشی ہاں گیا. چلیں یہاں پہ دکھاتے ہیں. کتاب رجال النجاشی صفحہ نمبر 427. یہاں پر صفحہ نمبر 427 میں آپ کو نصر بن مزاحم منقری کا مل جائے گا. یہ ہے ناصر بن مزاحم صفحے کا آخر میں. المنقری کوفی مستقیم الطریقہ، کوفی ہے، شیعہ ہے، صالح الامر. اس کا عقیدہ بھی صحیح. غیر انہ یروی عن الضعفاء، یہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے پاس کتاب الغارات ہے، کتاب مقتل الحسین ہے، کتاب النہروان ہے. اچھا، اس کے کتابوں کا ذکر کیا. کتاب صفین ہے، جس کتاب سے یہ ابھی انہوں نے نقل کیا. ٹھیک ہے نا. یہ ٹھیک ہے. اس کے یہ شیعہ تھا. اب یہاں پہ نہیں ہے کہ یہ کسی امام کا صحابی ہے. کسی امام کا صحابی بھی ہو نا تو ایک مؤلف شخص تھا، مورخ تھا. اس نے اپنی کتاب میں، کتاب الغارات میں، کتاب الصفین، کتاب النہروان میں اس نے تاریخ لکھی ہیں. تو اس نے اس میں جو روایت لایا ہے وہ مخالفین کی روایت ہے، شعبی کی روایت ہے. بات ختم. مزید کوئی بات ہے بھائی؟ ابو اشجع صاحب حکم کریں.